سب سے زیادہ انسان کو اللہ کے قریب کرنے والی عبادت دعا. سب سے مشکل عبادت بھی کون سی ہے؟ بولو دعا. آپ کہیں گے یار یہ کہاں سے مشکل ہو، روزہ کتنا مشکل ہے، صبح سحری میں اٹھو، سارا دن جو ہے وہ نہ کھاؤ نہ پیو. تو آپ کہہ سکتے ہیں اتنی مشکل عبادت روزہ. مفتی صاحب کہہ رہے ہیں نہیں، دعا مانگنا اس سے بھی زیادہ مشکل. نماز کتنی مشکل عبادت ہے. تو آپ کہہ سکتے ہیں بھائی کیسے مشکل ہے. اصل میں دعا، اور ایک اور اشکال ہوگا، آپ کہتے ہیں لوگ تو بہت دعائیں مانگتے رہتے ہیں. کتنی دعائیں مانگتے ہیں نا، صبح شام دعائیں مارکیٹ میں چل رہی ہیں ہول سیل کے حساب سے. اصل میں وہ دعائیں پڑھی جا رہی ہیں، مانگی. بولو دعا پڑھنا بہت آسان ہے. یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کہہ کے دعا پڑھی نہیں تھی، یہ دعا مانگی تھی. اور ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ پڑھ رہے ہوتے ہیں. جتنے مرد یہاں بیٹھے ہیں، جتنی خواتین بیان سن رہی ہیں اوپر، ان سے گزارش ہے کہ اپنے معمولات میں دعا کا اضافہ کریں اور اللہ سے دعا مانگنے کا معمول بنائیں. دعا مشکل کیوں ہے یہ میں بتانا چاہ رہا تھا. باقی جتنی عبادتیں ہیں ان میں کتنی ٹینشن ہوتی ہے، وضو کرو پھر چل کے آؤ، صبح سحری میں اٹھو، روزہ رکھو. دعا میں تو کچھ بھی نہیں ہے، یوں کرو اور پڑھنا شروع کر دو. اصل میں دعا نام ہے دل کے لگنے کا، جذبے کے ساتھ مانگنے کا. شیطان انسان کو یہ باور کراتا ہے کہ تو مانگتا ہے ملے گا تجھے کچھ بھی نہیں، اس لیے مانگتا ہے ہی نہیں، پڑھتا ہے. کیونکہ جب مانگ رہے ہوتے ہیں نا تو پتا ہوتا ہے کہ ملنے والا بولو کچھ بھی نہیں. لیکن چونکہ مسلمان ہیں شاید ٹرائی کر کے دیکھتے ہیں، شاید کچھ ہو جائے تو زبان تھوڑی پھنس جائے گی. اس جذبے سے جب دعا مانگی جاتی ہے تو وہ دعا نہیں کہلاتی. دعا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں نے جس کے دربار میں ہاتھ پھیلائے ہیں وہ بڑا جواد اور کریم ہے. اور نبی نے فرمایا اللہ کو اس بات سے شرم اور حیا آتی ہے کہ کوئی اس کے سامنے ہاتھ اٹھائے اور اللہ ان ہاتھوں کو خالی واپس کر دے. جیسے علاقے کا سیٹ ہو، سخی بھی ہو، کوئی بھیکاری اس کے پاس آئے اور وہ سیٹ اسے دھکے دے کے نکال دے تو اسے شرم آئے گی. اگر وہ غیرت مند ہوگا تو اللہ سے زیادہ غیرت مند دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے. تو جن کو یہ احساس ہو جاتا ہے نا کہ جو ہم مانگ رہے ہیں وہ مل رہا ہے، اب جس کو اس پر یقین ہے نا، اس کو جتنا وہ دعا کو فوکس کرتا ہے اتنا کسی اور عبادت کو فوکس نہیں. وہ باقی عبادت کرتا بھی اس لیے کہ عبادت کر کے دعا مانگوں گا تو زیادہ قبول ہوگی. عبادت میں دعائیں زیادہ قبول ہوتی ہیں نا. تو یہ شیطان نے دماغ میں یہ ڈال دیا ہے کہ اللہ سنتا ہے دعائیں مگر قبول نہیں کرتا. اور اللہ کہتا ہے میں کرتا ہوں قبول، لیکن جس طرح تو چاہ رہا ہے اس طرح نہیں کروں گا میں قبول. اس طرح کرنا اگر شروع کر دی تو اللہ کا معاملہ ہمیشہ غیب پر ہے. یخشون ربهم بالغیب، جو اللہ سے ڈرتے ہیں بغیر دیکھے، جو اللہ پہ ایمان لاتے ہیں بغیر دیکھے، جنہوں نے جنت پہ یقین کیا بغیر دیکھے، جو جہنم سے ڈرتے ہیں بغیر دیکھے، جنہوں نے عذاب نہیں دیکھا. کیونکہ دیکھ لیں گے تو آزمائش ختم، پھر تو سارے نیک بن جائیں گے، سارے نیک. تو اللہ کہتے ہیں بھی مانگو نظر نہیں آئے گا. تو عقل مند لوگ گڑ گڑا کے اللہ سے مانگتے ہیں. اور یاد رکھو دعا میں تکبر کبھی مت کرو. تکبر نہیں کرو دعا میں. تکبر کیا ہے کہ اللہ کے سامنے روتے ہوئے شرم آ رہی ہے، یہ بہت بڑا تکبر ہے. دیکھو کسی دنیا دار سیٹ کے سامنے انسان کو روتے ہوئے بھیک مانگتے ہوئے شرم آ جائے، یہ غیرت کا تقاضا ہے. تو دعا میں اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے ہوئے محسوس